تو میں وہ بات کہنا چاہتا تھا. اسمبلی میں کافی دیر کھڑے رہے مولانا اور باقی علماء حافظ حسین احمد سارے تھے. میں نے کہا مولانا ایک بات آپ کو بتاؤں, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. کہنے لگے کیسے؟ اور ہم الحمدللہ احترام عزت یہ ہمارے وہ بڑے ہیں, احترام عزت ہر چیز ہے, اختلاف رائے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں, وہ ہمارا ہے. میں نے کہا ایک بات ہے, میں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا نا, تو پورے پاکستان میں انہوں نے کہا جناب طالبان کے دشمنوں کو ووٹ دے دیا, اور جناب پرویز امریکہ کے ٹوٹوں کو ووٹ دے دیا, غداروں کو ووٹ دے دیا. میں نے کہا آپ نے بڑی مہربانی کی کہ میں نے ایک ووٹ دیا تھا مسلم لیگ کاف کو, طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا تھا, آپ نے 25 ووٹ دے دیے کاف لیگ کو, میری جان ہی چھوٹ گئی. آپ نے بلوچستان میں ووٹ دے دیے. اب میں نے کہا مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا, اگر کوئی بھولا بھٹکا مجھ سے پوچھ ہی لے کے ووٹ, تو میں کہتا ہوں بھائی وہ میں نے تو ایک دیا ہے, انہوں نے 25 دیے ہیں جی, اب مجھ پر کیا بولنا ہے. کہ میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہے. کہنے لگے نہیں وہ تو بات تھی, فرمانے لگے کہ وہ تو سیاسی فیصلے ہیں. میں نے کہا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ سیاست کو سیاست تک رکھو, حق باطل کی جنگ نہ بناؤ, حق باطل کی جنگ نہ بناؤ. ہم بھی یہی کہتے ہیں مفاہمت کا راستہ, اپنے اپنے مذاکرات ہیں, آپ کے کامیاب نہیں ہوئے ہمارے کامیاب ہو گئے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بات ہی کیوں, یہ ہم متحدہ والے حضرات ان میں سوائے ایک کے جس پہ لعنت بھیجتے ہیں بے شمار, باقی سب کا احترام کرتے ہیں بے حد و حساب. سیدھی سی بات ہے, باقی کا احترام ہے ہمارے لیے, بہت احترام ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, مولانا سمیع الحق صاحب ہو, ہم بڑا احترام کرتے ہیں. ہم بے حرمتی کا تصور بھی نہیں کرتے. اختلاف رائے ہے وہ ہمارا ہے. جب تک کہنا کہ جی آپ نے غلط جماعت کا ساتھ دیا, میں نے کہا جی مان لیا, تسلیم کر لیا, میں نے غلط جماعت کا ساتھ دیا. بہت ادب بہت احترام کے بعد عرض ہے کہ آپ ایک عرصے سے ایک میں نے بد کا ساتھ دیا تو آپ بدترین کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں. آپ ایک عرصے سے بدترین جماعت کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں. آپ اس پہ بھیجیں لعنت, میں چھوڑ آتا ہوں ان کو, آؤ مل کر چلتے ہیں. کوئی اگر آپ سے بات کرے نا اس کو کہو میں ایک کارکن ہوں, عام سا میں کارکن ہوں, مولانا اعظم طارق کے نے جو کیا میں ان کا ایک چاہنے والا ہوں. لو میں سادہ کاغذ پر نہیں اسٹامپ پر لکھ کر دینے کو تیار ہوں, تم ان کو چھوڑ دو. ابھی تم چھوڑنے کا اعلان کرو گے, تمہارے پین کی سیاہی خشک نہیں ہوگی, مولانا اعظم طارق آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ لکھ کر دے دینا, آپ کے کہنے پر جو کر لے, آپ اس پر میری طرف سے لبیک سمجھنا کہ جس اسٹیج پر غلام حسین نجفی جیسا لعنتی ملعون بے ایمان انسان, جس نے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو غلیظ زبان استعمال کی, مجلسی کو بھی پڑھا ہے, توسی کو بھی پڑھا ہے, اور اسی طرح ان کے قلینی کو پڑھا ہے, خمینی کو پڑھا ہے, لیکن یقین جانیں اس نجفی جیسا بد زبان میں نے نہیں پڑھا ابھی تک کہ اتنا کوئی غلیظ پیدا ہوا ہو. کیا دور آ گیا ہے, اس کو اسٹیج پر بٹھا کر اس کے صدقے سے ووٹ مانگے جائیں. ہیں جی, کم از کم ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس اسٹیج پر اس کی موجودگی میں آئیں, بھی ہم سے نہیں ہو سکتا. ہماری مجبوری ہے بھائی. ادب کریں گے, احترام کریں گے, بے حرمتی نہیں کریں گے, جبکہ غیرت کا تقاضا تو بہت کچھ ہے, لیکن ادب احترام کریں گے. مگر جس اسٹیج پر وہ ہوگا, ہم اس وقت تک اس اسٹیج پر نہیں جا سکتے جب تک اس اسٹیج کو اس سے پاک نہیں کیا جاتا. کیوں؟ ہم نہیں چاہتے کہ روز حشر یہ آواز جب آئے المرء مع من احبا, آدمی اسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے جس سے ساتھ محبت کرتا تھا. میں نہیں جانتا اس دن کیا جواب ہوگا بعض لوگوں کے پاس. المرء مع من احبا, کھڑے ہو جاؤ خود بخود, آنن فانن, جس کے ساتھ جس کو دنیا میں محبت تھی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. نہ معلوم کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا, اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ العزیز, ہم انشاءاللہ العزیز صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس لیے کہ ان سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسولوں کے بعد, آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
ہمیں دنیا میں ان سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے. ماں باپ قربان ہے, جان قربان ہے. آپ نے جان قربان کرنے والوں کو بھی دیکھ لیا ہے, اولاد قربان کرنے والوں کو بھی دیکھ لیا ہے, آزادی قربان کرنے والوں کو بھی دیکھ لیا ہے, زندگی کی نعمتیں قربان کرنے والوں کو بھی دیکھ لیا ہے. قیمت اس دنیا میں نہیں پڑے گی, قیمت تو پڑے گی قیامت میں انشاءاللہ. آسن قبراں اوسن خبراں, حشر کا دن آئے گا پھر خبر ہوگی کیا قیمت تھی. جی کون تھا؟ فسوف ترى اذ انکشفت الغبار. جب گرد و غبار تھم جائے گا فضا صاف ہوگی. جب حشر میں کھڑے ہوں گے فسوف ترى اذ انکشفت الغبار. جب قبروں سے اٹھیں گے پتہ اس وقت چلے گا کون کیا تھا, کون کیا تھا, کون کیا تھا. اس دن فیصلے ہونے ہیں. ہم اس جہان کی سیاست کے لیے, کرسی کے لیے, عزت کے لیے, اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہے, ہم لڑ رہے ہیں اس جہان کی عزت کے لیے. ہمیں اس جہان میں کسی کے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آخرت میں اتحاد چاہیے. ہم آخرت میں اتحاد چاہتے ہیں اس جماعت کے ساتھ جو علم لے کر صحابہ کے پیچھے چل رہی ہے. صحابہ کرام وہ لواء الحمد کے نیچے جو شمع نبوی کے پروانے ہوں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. اس لیے کسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اس کی محبت لازمی جز ہے. صحابہ کی محبت ہمارا سرمایہ ہے, باعث نجات ہے. تو جہاں صحابہ دشمن ہوگا ہم وہاں نہیں جا سکتے, ہماری مجبوری ہے بھائی. تو کوئی بات نہیں ہے. مجھے فرمایا گیا, اور آج میں بنوئی ٹاؤن میں گیا تھا, ہمارے ادارے ہیں, ہمارے لیے احترام ہے, اور میں نے وہاں کہا تھا اگر میں باہر ہوتا میں آتا اور آ کر کہتا یہاں سب سے کہ جتنا جس کسی کا حق ہے بنوری ٹاؤن پر اتنا ہی میرا حق ہے کہ میں بھی اس مادر علمی کا دودھ پینے والا ہوں. میں نے بھی اس مادر علمی میں اپنا وقت گزارا ہے, میرا بھی اس مادر علمی پر اتنا ہی حق ہے. لہذا میں آ کر لڑتا جھگڑتا احترام کے ساتھ کہ ہم مادر علمی کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے. ہمیں یہیں سے سکھایا گیا ہے, یہیں سے پڑھایا گیا ہے, یہیں سے ہمیں بتلایا گیا ہے. ہم نہیں آنے دیں گے, ہم مادر علمی کی مسجد کو, مدرسے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیں گے. اگر تم ایسا کرو گے تو ہم صاف کہیں گے کہ آپ مادر علمی کے ساتھ اور اس کے پہلو میں سوئے ہوئے شہیدوں کے ساتھ. مولانا حبیب اللہ صاحب, مولانا عبدالسمیع صاحب اور اس عظیم شخص کے ساتھ جسے دنیا مفتی احمد الرحمان کہتی ہے, اور اس عظیم شخصیت کے ساتھ جسے شیخ بنوری کہا جاتا ہے, آپ ان کے نظریے کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں. ہم ادب کے ساتھ جھگڑتے لڑتے آپ سے. مجھے کہا گیا, جیل میں کہا گیا, فرمایا گیا, قابل احترام شخصیت نے فرمایا کس چکر میں پڑے ہوئے ہو, کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ وہاں استقبال ہو رہے ہیں, اسلام آباد فریدیہ میں استقبال ہوا ہے, وہاں بنوری ٹاؤن میں استقبال ہوا ہے, فلاں فلاں مدرسے میں استقبال ہوا ہے. میں نے کہا حضرت میں نے ان مدرسوں سے یہی پڑھا ہے کہ صحابہ کی محبت باعث نجات ہے. ان مدرسوں نے مجھے بتلایا ہے کہ اس طبقے اور گروہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہمیں بتلانے والے علماء اور مفتی قبروں میں سو گئے ہیں, وہ سو گئے ہیں. کوئی بات نہیں, اگر استقبال ہو رہے ہیں تو کیا ہوا, جیلیں وہی تھیں جو ہم نے کاٹ لی ہیں, جیلیں وہی تھیں جو ہم نے کاٹ لی ہیں, سختیاں وہی ہیں جو ہم نے جھیل لی ہیں, پریشانیاں وہی ہیں جو آ رہی ہیں جا رہی ہیں. کوئی بات نہیں, ایک استقبال یہاں ہو رہا ہے, ایک استقبال روز محشر بھی ہونا ہے, ایک استقبال روز محشر بھی ہونا ہے. ہماری نظر ہی نہیں ہے حضرت ان چیزوں پر. خدا ہمیں استقامت دے, ہم ان چیزوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. بس میں اتنا کہتا ہوں, ڈپلومیسی انسانوں کے سامنے چل سکتی ہے, خدا کے سامنے نہیں چلے گی. خدا کے سامنے ڈپلومیسی نہیں چلے گی. آج سے کہتا ہوں خدا کا شکر ادا کرو, اللہ نے اس گئے گزرے دور میں صحابہ کی محبت کے جذبے دلوں میں بھر دیے ہیں. سلام کی طرح جذبات آ رہے ہیں اور دلوں کی دنیا میں الحمدللہ ایک طوفان برپا کیے ہوئے ہیں صحابہ کی محبت کا. لوگ آگے بڑھتے ہیں,
गर्दन कटवा देते हैं। और मैंने वहां अर्ज किया था, मैंने कहा हजरत मैं आपको एक बात कहता हूं, मेरा तो जज्बा यह है, साफ कहता हूं, कोई शख्स अगर कहे, कोई हुक्मरान कह दे हम सहाबा की इज्जत का कानून बनाते हैं, हमें कीमत चाहिए, कीमत चाहिए कि तुम्हारे 7 बेटे बेटियां हैं, 7 के सर चाहिए, खुदा की कसम अपने हाथ से सर उतार कर तुम्हारे सामने रख दूंगा, ये सर ले लो, सहाबा की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ कर दो। हमारा तो ये नजरिया है। अगर कोई कहे कि आपका सर चाहिए तो मैं बरमला कहूंगा, ये मेरी क्लाशन को पकड़ो, गोली मारो, जब मैं गिर जाऊं तो सर काट लेना, सहाबा की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ये अब हम जुबानों से नहीं कहते, ये हमारे जिस्म का एक एक रुआं कहता है, ये हमारे दिल की धड़कनें कहती हैं, ये हमारी रगों में गर्दश करने वाला खून कहता है। और हम इस पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इस गए गुजरे दौर में सहाबा की मोहब्बत से सरशार कर दिया।